بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. کل تک ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو کارنامہ تھا اس کو پڑھا کہ کیسے ان کو ایک کنویں میں لا کر ڈال دیا. پھر اس کے بعد کنویں سے مسافروں نے ان کو نکالا اور بازار مصر میں ان کو فروخت کر دیا. اب اس کے بعد ایک آزمائش ختم ہوئی، دوسری آزمائش شروع ہو رہی ہے. اردو کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ طوفان کے زد میں وہی طیور آتے ہیں. طوفان کے زد میں وہی طیور آتے ہیں جن کے عاشیہ بہت بلند ہوتے ہیں. جو آدمی دنیا میں کچھ کرنے والا ہوتا ہے، جس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس کے ساتھ آزمائش ہو جاتی ہے، حالات ہوتا ہے. جس سونے کو کان میں لگنا ہوتا ہے، ناک میں لگنا ہوتا ہے، چہرے اور جسم کی خوبصورتی بننا ہوتا ہے، اس کو آگ میں پگھلنا پڑتا ہے، ہتھوڑے کے نیچے اسے آنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ زیور بنتا ہے اور اس کو انسان اپنے چہروں پر، اپنے کانوں اور اپنے ناکوں میں اور اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گلے میں اس کا ہار بنا کر لگاتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. جس کو چمکنا ہے، جس کو دکھنا ہے، جس کا مقام بلند ہونا ہے، اس کو آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں شروع ہوا ہے، اور درخت کے پھل کھانے سے لے کر اور نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ہر ایک کو آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. بڑے حالات آئے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا، حضرت موسیٰ کو ستایا گیا، عیسیٰ کو ستایا گیا. نہ جانے کتنے پیغمبر اس روئے زمین پر آئے، سب کو آزمائش سے گزرنا پڑا. سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس دین کے راستے میں، اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. آپ کو فزیکل ٹارچر سے زیادہ آپ کو ذہنی تکلیف زیادہ دی گئی. آپ کو منافقوں کے ذریعے سے اس قدر پریشان کیا گیا کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. الغرض تو جس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پیغمبر ہی ملنا تھا، ان کا مقام بہت بلند ہونا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ آزمائش تو ہونی تھی. ایک آزمائش کیا ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گود سے ان کو چھینا گیا، کنویں میں ڈالا گیا.
ایک واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی پہلے جب گود میں تھے، بالکل چھوٹے سے تھے، اس وقت بھی آزمائش ہوئی۔ ہوا یہ کہ ان کے پھوپھی جو تھی ان کو بڑا پیار تھا یوسف علیہ السلام سے، تو پھوپھی جان نے کہا آ کر حضرت یعقوب سے، بھائی جان اس بچے کو میرے پاس کچھ دن رہنے دیجیے۔ لے کر گئی، کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھی، والد محترم نے وہاں سے بلا لیا۔ جب بلانے کے لیے بھیجا تو بڑی پریشان ہو گئی کہ جدا ہو جائے گا ہم سے، سب کچھ محبت ہی نہیں ہو رہا ہے کہ چلا جائے گا، دل نہیں رہے گا، بہت محبت تھی ان سے، چھوٹے بچے معصوم سے، خوبصورت تو کہنا ہی کیا کروں گا آپ کو۔ پھوپھی جان نے کیا کیا، اپنے گلے کا ہار یا کوئی زیور ان کے کپڑے میں لپیٹ دیا، ان کے کمر میں چھپا دیا۔ نام کیا تھا آپ کو یاد نہیں، نام جو بھی ہو واللہ اعلم بالصواب، نام سے مقصد نہیں ہے، مقصد واقع اور عبرت سے ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی انہوں نے یہ کام کیا، واپس چلے آئے۔ اب پھوپھی خبر بھیجتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ہمارا ہار چوری کر لیا۔ پریشان بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا تو واقعی کمر میں بچے تھے، دو چار سال کی عمر تھی، کیا پتا ہے کمر میں کیا ہے۔ تو وہاں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو اس کی سزا میں اسی کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے ایک مدت تک کے لیے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کیا تھا کہ اگر یہ جرم ثابت ہوگا تو پھر میرے پاس لوٹ کے چلے آئیں گے، چنانچہ لوٹ کر چلے گئے۔ الغرض آزمائش شروع ہوئی وہاں سے، پھر کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے۔ اب بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش اب شروع ہو رہی ہے۔ ہم سب نوجوانوں کے لیے بڑا عبرت ہے اس کے اندر۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب جوانی کو پہنچ گئے، ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، اور ہم محسنین کو ایسے ہی نوازتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس گھر میں تھے تو جو خاتون وہاں مالکن تھی، یعنی عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا، اس نے اپنے اوپر ان کو دعوت گناہ دیا، پھسلایا ان کو۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کہا کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہونے والے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، بہت بڑا مقام تھا، کیا یہ ممکن تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرا آقا جو ہے تمہارا شوہر، ربی سے مراد یہاں پر آقا ہے، انہ ربی، بے شک میرا آقا، احسن مثوایا، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بازار سے اٹھا کر لا کے مجھے عزت کی زندگی دی، میں اس کے ساتھ خیانت کروں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہو ربی، وہ میرا پروردگار ہے، اس پروردگار نے کنویں سے نکلوایا، بازار میں بچوایا، پھر مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ دونوں مطلب یہاں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے تو پھر وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے ترجمہ بند کرتے ہیں، اس کو پڑھنے بس بات مکمل کرتے ہیں، نہیں بہت لمبا ہو جائے گا۔ آج اسی 1.25 گھنٹہ وہاں بولنا پڑا، آج وہ عائشہ مسجد میں۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، وہ میرا جو آقا ہے اس نے مجھے اچھے طرح سے رکھا، اچھا ٹھکانہ دیا، اس کے ساتھ میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک آیت ہے لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اس کا ترجمہ کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے، اور بڑے بڑے علماء یہاں بالکل ہمت آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعبیر تھوڑی سی چوک ہونے سے انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ اس خاتون نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کا،
لقد ہمت بھی، اس عورت نے ان سے گناہ کا پورا ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَقَامُ رَبِّ، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے. ارادہ کیے نہیں، پیغمبر تو ممکن نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ اپنے رب کی نشانی کیا دیکھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہی اس عورت نے آپ کو دعوت گناہ دیا، فوراً دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا سامنے. بالکل بعض لوگوں نے کچھ اور لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب. پھر اس کے بعد وہ لپکی آپ کی طرف. اس عورت نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں سنیں گے تو لپکی. اب ان کو پتا تھا کہ 7 دروازے ہیں، سب میں تالا لاک ہے، بند کر دیا گیا ہے. دل میں سوچا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ لیا، خدا میرا کام دوڑنا ہے، تیرا کام دروازہ کھولنا ہے. جو میرے بس میں ہے میں کروں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کے بس میں جتنا ہے انسان اتنا کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف جو ہی لپکی اور بھاگنا شروع کیا. جو ہی بھاگے پہلا دروازہ آٹومیٹک کھلا، آپ باہر. پھر دوسرا کھلا، دروازے کھلتے گئے 7 دروازے پار کر کے آخری طرف پہنچے تو اس کا شوہر موجود تھا. وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کا شوہر وہاں پر موجود تھا. اب کیا ہوگا؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اب یہ خاتون عورتوں کا مکر. میں کل کہا تھا کہ جو عورتیں دیانتدار نہیں ہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، چھل کپٹ جانتی ہیں، اور جو دنیا کو گمراہی اور بے حیائی کی دعوت دے رہی ہیں، ان خواتین کے مکر سے بچنا بہت مشکل ہے. اس عورت نے فوراً وہاں پر کہا کہ آپ ایسے ظالم کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرتا ہے؟ کیا لگا ہوگا سوچئے. آپ میں سے، ہم میں سے کسی پر کوئی الزام لگا دے، اگر ہم غلط نہ ہوں تو کلیجہ پھٹ جائے انسان کا. انسان کو لگے کہ زمین پھٹے میں گڑ کے مر جاؤں، اس سے اچھا ہے کہ میں لوگوں کو منہ دکھاؤں. وہ پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ اتنا بڑا الزام، وہ بھی اس گھر میں جس گھر میں ان کو بچپن سے پالا گیا. بالکل ان کو جھنجھلا کرا گئے. بہت ان پر دل ٹوٹا ان کا. اب اس کے بعد جب ایک چھوٹا بچہ تھا وہاں پر، تو اس عورت نے فوراً ہی سزا طے کر دیا. کہا کہ دیکھیے، یا تو اس کو قید میں ڈالیے اور میں اس کو آگے. علماء نے لکھا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا سولی دے دیجئے، قتل کر دیجئے. کیا کہا؟ کوڑا لگائیے یا ان کو جیل میں بند کر دیجئے. مطلب یہ تھا کہ ابھی بھی اس کے دل کے ارادے ختم نہیں ہوئے تھے. یہ زندہ رہیں گے تو میں اپنا ارادہ پورا کر سکتی ہوں، اس لیے اس نے ایسا لفظ استعمال کیا. اب جو ہے فشہد شاہد من اہلھا، اب وہاں پر ایک چھوٹا گود میں بچہ تھا جو ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا. اس بچے نے گواہی دی. کہا اس بچے نے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت. وہ بچہ بولتا ہے کہ دیکھیے اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے، یہ سچی ہے. جب دیکھا تو کیا تھا؟ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. وہ تو بھاگ رہے تھے، وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، کرتا کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا. اب وہ بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے عجیب جملہ کہا کہ یوسف اعلن ھذا واستغفر لذنبک. یوسف اس بات کو بھول جاؤ، چھوڑ دو اس بات کو. ان کیدکن عظیم. ان عورتوں کا مکر بڑا بھیانک ہے. ان کیدکن، یہاں پر عربی جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ کتنی تاکید ہے. ان کیدکن پھر عظیم، تین تاکید اللہ لائے ہیں کہ بہت ہی بھیانک مکر ہے. اس مکر سے نکلنا آسان نہیں ہے.
انکی کنت من الخاطئین، کہا کہ تم ہی غلطی کرنے والی ہو. اب اس بیوی سے کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر قید میں نہیں ڈالتے ہیں تو بات شہرت ہوگی اور کچھ اور بات نکل جائے گی، تو بات کو دبانے کے لیے قید میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں چلے گئے. جانے کے بعد لیکن بات چھپتی ہو رہی ہے، شور ہونے لگی، بات بازار مارکیٹ میں چلی آئی، ارے یہ جو بادشاہ کی بیوی ہے اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، کیسی ہے، اس کو اتنا بھی عقل نہیں ہے، بڑی چلاک تھی. زلیخا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، آجی سے مصر کی بیوی تھی. مصر کی خوبصورتی ایسی پوری دنیا میں مشہور ہے، پھر وہاں بادشاہ کی بیوی کیسی خوبصورت ہوگی اس کے بھی اندازہ کیجیے آپ. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر ان کو ہم بات سے منع کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. کس کس کو سمجھائیں گے؟ اس کو کیا کریں گے؟ تو کہا کہ کس کس کو ہم سمجھائیں گے؟ تو اس نے ایک پلاننگ کی. کہا کہ ایک کام کیجیے، دعوت دیجیے، آنے کی دعوت دیجیے تمام عورتوں کو. چنانچہ بڑے شاندار دسترخوان لگائے گئے. دسترخوان لگ گیا، کھانے کے پورا نظام لگا دیے گئے، اس پر پورے فروٹ رکھے گئے اور چاقو دے دیے گئے سب عورتوں کے ہاتھ میں، فروٹ اور چاقو. جب سب نے اپنے ہاتھ میں پھل لیا اور چاقو سے کاٹنے شروع کی، اس نے کہا کہ یوسف کو باہر نکالو. حضرت یوسف کو باہر سے لایا گیا. اب جو ہاتھ میں چاقو ہے اور پھل ہے، تو پھل پر چاقو لگا، پھل کٹ کے نیچے گر چکے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں کٹ رہی ہے، خون نیچے گر رہے ہیں. ساری عورتیں دم بخود ہو کر دیکھ رہی ہیں، آنکھ بھی کسی کا نہیں چمک رہا ہے. جب اس کے بعد دیکھا کہ سب کے ہاتھوں سے خون جاری ہے، ہاتھ سب کٹ گئے، تب کہا کہ اب بتاؤ اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب تمہارا کیا ہوا؟ اس کو تو بنانے والے نے ایسا بنایا ہے کہ جو دیکھے اس سے فریفتہ ہو جائے. اس طرح سے الغرض اس نے سب کی زبان خاموش کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے میں کل بتایا تھا کہ بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا، اس لیے ہمیشہ وہ چہرے پہ پردہ رکھتے تھے، ایسے کپڑے باندھ کر رکھتے تھے تاکہ کوئی دیکھ کر فتنے میں ملوث نہ ہو جائے. الغرض اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے. اس کے اسی درمیان دو آدمی جیل میں آئے. جیل میں آئے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا. ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے، اس میں روٹی ہے، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. ان دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہماری خواب کی تعبیر بتائیے. اور ہم نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک نے مذاق اڑایا تھا، بطور امتحان یا بطور مذاق کے پوچھا تھا. اس نے جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہوں کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے، اس میں روٹی ہے، اس سے پرندے کھائے. اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتایا تھا کہ تم کو تمہارا بادشاہ سولی پہ چڑھا دے گا اور تمہارے سر کو پرندے کھا جائیں گے. اور دوسرے نے صحیح خواب پوچھی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. کہا کہ تم اپنے بادشاہ کا مقرب بنو گے، قریبی بنو گے. بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں نے صحیح خواب پوچھی تھی، واللہ اعلم بالصواب. اس لیے کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، جھوٹا خواب پوچھنا نہیں چاہیے کسی سے بنا کر. یہ بہت بھیانک بات ہے. الغرض ان کو بتا دیا خواب کی تعبیر اور فوراً کہا اس سے جو کہا تھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، کہا کہ تم تو بادشاہ کے قریبی بنو گے، تو جا کر کہنا کہ یوسف نام کا ایک بندہ قید میں بند ہے اور ظلمن بند کیا گیا اس کو. وہ بیچارہ وہاں سے نکلا اور بھول گیا. انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوست یاد رہتا ہے، تکلیف ختم، دوست کو بھول گیا. اب بھولنے کے بعد کئی سال، 9 سال گزر گئے. 9 سال قید میں حضرت یوسف نام پڑے رہے. سب وقت گزرتا رہا. اسی درمیان اس بادشاہ نے، حقیقی جو بادشاہ تھا، یہ تو منتری تھا جس کے گھر میں تھے آپ، لیکن حقیقی جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب دیکھتا ہے کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. وہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں
7 दुबली गायों को खा रही है और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों को खा रही है। अब उसको उठा घबरा के, भाई ये क्या होगा, सबको बुलाया, वजीरों को कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बताओ। उन लोगों ने कहा ऐसे ही खा गई है, ये सब बेकार खा गई, कोई मतलब नहीं इसका। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अब जो बंदा ख्वाब की ताबीर पूछा था और बादशाह को शराब पिलाता था, उसको याद आया, अरे यूसुफ तो मुझसे कहा था कि अपने बादशाह से जिक्र करना, उसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं फौरन ख्वाब की ताबीर पूछ के आता हूँ। कहा कि जल्दी पूछ कराओ, जिससे पूछना है। और भागा वहां से, आया और आकर कहा कि हमारे बादशाह ने ऐसा ख्वाब देखा है। हजरत यूसुफ, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला होगा, पैदावार बहुत होगा, और 7 साल भयानक शक्ल की कहतसाली है। मोटी गाय से मुराद है गल्ला बहुत होगा, हरी बारिश होगा, गल्ला बहुत होगा, और दुबली गाय और सूखी बारिश ना रहे कहतसाली आएगा। तो तुम जो है खूब अच्छी तरह 7 साल खेती करो, और उस गल्ले को काटना तो उसको तो पूरा गल्ले को अलग मत करना, जितना खाना हो उसी को साफ करना, बाकी को उसी के साथ उसको रखना, ये उन्होंने बताया। उसी को अल्लाह कहते हैं काला तज़राउन सबअ सिनीन दअबा, कि तुम लोग 7 साल लगातार खेती करोगे। फमा हसबतुम फदरूहु फी सुंबुलिही, अगर तुम खेती जब काटोगे तो उसको उसी के बाली में छोड़ देंगे। इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, मगर जिसको तुम्हें खाना हो उसको निकाल सकते हो। सुम्मा याति मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना, उसके बाद 7 बहुत कहत साली का वक्त आएगा, उसमें तुम रखे हुए गल्ले को तुम खाओगे। फिर कहा बादशाह ने जब ये ख्वाब की ताबीर बताया तो बादशाह ने कहा उसको लेकर आओ। वो कौन बंदा है जितना बेहतर ताबीर बताया, उसको लेकर आओ। अब ये गए लाने के लिए यहाँ पर हमारे और आपके आका जनाब नबी अकरम सब फरमाते हैं कि जब वहां पर कासिद आया और कहा कि आप चलिए, आपको बादशाह बुला रहा है, रिहाई आपकी होगी। नहीं सुनने का, नहीं, इर्जिअ, लौट जा और पूछ के आओ कि उन औरतों के बारे में क्या मामला हुआ कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया था, इस मामला को पहले साफ कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं बाहर आ जाऊं और मार्केट में हवा उठ जाए कि वो वही लड़का है जिसने बादशाह के बीवी के साथ इसने गलत नियत किया था। इसको तहकीक करा पहले। वो लौटा, अब उसके बाद अजीज मिस्र की बीवी को बुलाया गया और उससे पूछा तो उसने कहा क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ अल-आन हसल हक़, अब तो हक वाज़े हो गया। अना रावतु अन नफ्सी, मैं ही उसको अपने नफ्स पर फुसलाई थी। व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, वो तो बिल्कुल सच्चा है और बिल्कुल बरी है, मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करती हूँ। जब ये बात हो गई तो अब उसके बाद हज़रत यूसुफ कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। ये ऐसा जुमला है, कई बार मैं रो दिया, और जो अल्लाह वाले वो तो कितने रोते हैं पूछिए, बहुत अजीब जुमला है। हज़रत यूसुफ नबी हैं, नबी के बेटे हैं, वो कह रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने आप को पाक नहीं कहता हूँ, मेरा नफ्स तो गुनाह का हुक्म करता है, मगर मेरा रब जिसको चाहे उसको बचा ले। हम में से 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि हमसे नेक कोई ही नहीं है। एक रात तहज्जुद में उठ गए तो समझते हैं कि सारा बस्ती गुनाहगार है, मैं ही पाक हूँ। 4 रोजे रखिए, समझते हैं कि सब बेरोजा हैं, मैं ही रोजादार हूँ। ये हमारे आमाल का ये मुआजना है। इसकी वजह क्या है? वला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक मत गर्दानो। कौन पाक और साफ है वो अल्लाह को मालूम है। इसलिए अपनी नेकियों पर गुमान नहीं करना चाहिए, हमेशा डरते रहना चाहिए और कहना चाहिए वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हमारा नफ्स तो हर वक्त गुनाहों का हुक्म मुझे कर रहा है, मेरा रब है जो मुझे बचा रहा है, मेरा रब है जो मुझे बचा रहा है। उस वक्त यूसुफ ने कहा, फिर उसके बाद में गए
اب گئے تو قال ملک یتونی به استخلص من نفسی، بادشاہ نے کہا کہ لے کے آؤ میں اس کو اپنا قریبی بناؤں گا. فلما کلمه قال انک لدینا مکین امین، جب اس سے بات کیا تو کہا کہ اب تم میرے پاس بہت ہی امانت دار اور بہت ہی عزت والے تم ہو گئے. حضرت یوسف نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا. اب وقت آ گیا تھا مطالبہ کرنے کا. بہت تو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے سے عہدہ نہیں مانگنا چاہیے. مان لیجئے کہ ایک کمیٹی تیار ہوئی، ایک سنگٹھن بنی، سنگٹھن میں ایک سیکریٹری ہوتے ہیں، ایک صدر ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی کمیٹی میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عہدہ خود سے نہیں مانگنا چاہیے. اگر کوئی خود سے مانگتا ہے تو اللہ کی مدد اس میں نہیں ہوتی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن ایسی جگہ پر ہے، مان لیجئے کہ ایک دین کا کوئی سنگٹھن تیار ہو رہا ہے، وہاں پہ 10 آدمی عام آدمی ہیں، ایک عالم وہاں پر ہے، اور وہ عالم یہ سوچے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، اور اس دین کے سنگٹھن کا سیکریٹری ایک ایسا آدمی بن رہا ہے جس کو دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، کل کو کیا دین کی رہنمائی کرے گا وہ. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر جب ہم جانتے ہیں کہ اس کام کو صحیح سے ہم انجام دے سکتے ہیں تو وہاں پر مانگ کر عہدہ لے لینا چاہیے، تاکہ غیر کے ہاتھ میں جو نااہل ہے اس کے ہاتھ میں عہدہ نہ جائے. کیونکہ ہمارے نبی نے کہا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو عہدہ دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو. آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں نااہلوں کے حوالے کر دیا گیا عہدہ. وہ بنے ہیں عہدے پر فائز وہ لوگ ہیں جن کو ڈھنگ سے پیشاب کرنے نہیں آتا ہے، وہ عہدے پر قائم ہیں. قیامت کیوں نہیں آئے گی قریب؟ جن کو بال دور سنبھالنا چاہیے ان کو عہدہ نہیں دیا گیا. الغرض حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے بنائیے فوڈ منسٹر، کھادیہ منتری، انی حفیظ علیم، میں ہوں حفاظت کرنے والا بھی اور جاننے والا بھی. کیوں؟ 7 سال قحط سالی آنے والے ہیں، آپ سنبھال نہیں پاؤ گے، پورے ملک کے لوگ بھوکے مر جائیں گے. مجھے معلوم ہے کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے، کیسے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. فوراً بادشاہ نے کہا کہ آپ کے حوالے کر دیا، یہ عہدہ آپ نے کیے. اب اس کے بعد پھر جو ہے قحط سالی شروع ہوئی ہے، بھیانک قحط سالی شروع ہوئی ہے، بھوک مری اور کھانے کے نالے پڑ گئے ہیں. اب اس کے بعد میں مصر سے فلسطین سے لے کر مصر تک بالکل قحط سالی شروع ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ ایک بادشاہ ہے جو غلہ تقسیم کر رہا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹوں کو جاؤ کچھ پیسے لے کر وہاں سے غلہ نکلاؤ. اب سب بھائی وہاں سے چلے گئے. جب جانے لگے ہیں تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ متفرق الگ الگ دروازے سے داخل نہ ہونا. سوال ایسا کیوں کہا بھائی؟ ہمارا 5 بیٹا ہو کسی کا، 4 بیٹے 5 بھائی ہونا، کیا کرتے ہیں عید میں 5 ایک ہی شریک کپڑا پہنتے ہیں، 5 جگہ میں ایک ہی کرتا پہنیں گے، ایک ہی جوتا، ایک ہی ٹوپی، پھر نکلیں گے. اب پھر کچھ دن بعد کہیں گے بھائی بہت بیمار ہے، اس کو بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے. ارے کسی کی نظر لگ گئی بھائی، نعمتوں کو چھپاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا کیونکہ تم خوبصورت ہو، جب تم پر لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی تو ان کو حسد ہوگا، ان کی نظریں تم کو لگ سکتی ہے. الگ الگ دروازے سے داخل ہونا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کریں گے، چاہے تم الگ داخل ہو چاہے ایک ساتھ داخل ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کسی کو پتہ نہ چلے گا سب ایک بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کو چھپانا چاہیے، اپنے بچوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے، ہر جگہ دکھاتا نہیں پھرنا چاہیے. خود میرا واقعہ ہے، ہم آن لائن پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اس میں ایک بچہ ہے عبداللہ نام کا، صرف اس کی عمر ہے 5 سال، اب 6 سال کا ہو گیا، پچھلے سال سے پڑھ رہا تھا. اس میں پڑھتے ہیں سائنٹسٹ ہیں، اچھے MD ڈاکٹر ہیں، MBBS بڑے بڑے لوگ ہیں. اس میں وہ بچہ ان سب سے آگے، صرف 5 سال کی عمر ہے، یہ بچہ ان سب سے آگے. حیران ہم بھی حیران سارے گروپ والے. وہ میزان منشیب گردان ہوتی عربی گرامر کی، وہ ان سے اچھا یہ بچہ سناتا تھا، ان سے پہلے. اور اتنا ہی نہیں، ترجمہ قرآن شریف بھی سنانا شروع کر دیا. مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ شاید اس کو نظر لگ جائے گی، اور حقیقت یہ ہوا کہ
6 महीने से बच्चा नहीं हुआ। मैं बोले स्टॉप हो सर पढ़ना। मैं उनको इशारा भी किया था कि देखो इसको सुनाने मत दो, याद करे इसको सबक सुनाने मत दो ग्रुप में। क्यों? हम इंसान हैं, माँ की भी नजर लगती है, बाप का भी नजर लगता है, अपने करीबी लोगों का नजर लगता है। इससे एहतियात करना चाहिए। इसलिए अपने नेमतों को छुपाने की कोशिश करे और हमेशा अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे पास जो नेमत है इसकी हिफाजत आप कीजिए, दिया हुआ आपका है, हिफाजत आप ही करेंगे। अलग वो लोग गए वहां पर, जाने के बाद में मैं जल्दी करें बड़ा मसला हो जा रहा है। 12 लोग गए और जाने के बाद उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो पर्दे में अपना चेहरा ढके हुए थे, उनको क्या पता कौन है भाई। वो गए, कुछ पैसे दिए उनको, गल्ला पूरा देकर उनको रवाना कर दिया गया। लेकिन रवाना करने से पहले काम ये किया गया, पूछा कितने भाई हो तुम लोग? सब बताया कितने भाई है। कहा सब तो नहीं आए हैं। कहा एक भाई मेरे अब्बा के पास है। कहा नहीं, आइंदा आओगे तो सबको लेके आना होगा वरना गल्ला नहीं मिलेगा। यहाँ प्लानिंग कुछ और हो रही थी कि उनका जो हकीकी भाई थे बिन्यामीन, वो अब्बा के पास रह गए तो उनको बुलाना चाह रहे, उनको देखना चाह रहे थे। ये सब हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप आओगे तो उनको लेके आओगे। और फिर कहा अपने खादिमों को जो पैसा लेकर आए हैं उनके गले में डाल दो। चले गए लेकर, वहां जो गए, अब्बा जी अब तो मिल गया इस मरतबा, अब इसके बाद अगर बिन्यामीन जाएगा तो गल्ला नहीं और मिलेगा ही नहीं। फिर सामान को नहीं, इसमें पैसा भी, अब्बा इसमें पैसा भी है, अब तो और आसान हो गया, हम जाएंगे भर भर के गल्ला लाएंगे वहां से। याकूब ने कहा कि नहीं, अब तो मैं बिन्यामीन को नहीं दूंगा। इससे पहले तुम लोगों ने यूसुफ के साथ भी ऐसे ही किया था, कहा कि ले जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे, लेकर तुम लोग खत्म कर दिए उसको। ये बेटा मेरे पास है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार हम बिल्कुल जो है गलती नहीं करेंगे, आप मेरा यकीन कीजिए। तो और इस अगर नहीं जाता है तो बादशाह ने कहा कि गल्ला नहीं देंगे। तो याकूब ने कहा कि ठीक है, उस वक्त मैं दूंगा जब तुम हमसे अहद करो, अज़्म करो कि तुम इसको लेकर ही आओगे, वरना उस जमीन से हट गए। उन्होंने वादा किया कि हम उसको लेकर गए और हम जमीन से नहीं आएंगे। चुनांचे बिन्यामीन को भी लेकर गए। लेकर जाने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को जो देखा है, दिल मचल गया, लेकिन सबके सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वो ये किया कि सबको फिर गल्ला दे दिया गया और देने पर कहा खादिम को कि मेरा जो प्याला इससे नाप कर देते हो उसको बिन्यामीन के बोरे में छिपा दो। छिपा दिया गया। जो ही जाने की तैयारी हुई, एक ऐलान करने ऐलान किया, भाई बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। अब ये लोग घबराए, एक काफिला वालों, बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। अभी घबराए, कहा कि भाई हम तो चोर नहीं हैं, चोरी करने के मकसद से आए नहीं, हम तो यहाँ गल्ला लेने आए थे। कहा कि अगर कोई चोरी किया हो तो क्या होगा? उन्हीं से मसला पूछ रहे हैं। तो उनके मजहब में क्या था नियम कि जो चोरी करेगा उसको पकड़ कर लिया जाएगा। कहा कि भाई जो चोरी करेगा उसको पकड़ा जाएगा। कहा सबका चेक करो और कहा खादिम को चेक पहले बड़े से करना, डायरेक्ट उसी मत करना वरना सब बढ़ेगा। तो पहले दूसरे भाइयों से चेक करना शुरू किया, सामान चेक करते 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 लास्ट में बिन्यामीन के बस्ते से वो निकला। अब जो ही निकला फौरन ये लोग कहते हैं अच्छा इसका भाई जो था ना यूसुफ, उसने भी पहले चोरी की थी, अभी बदमाशी नहीं गई थी। आप सोचिए वही बचपन वाली बात, फूफी वाली बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा चोरी किया इसने, तो इसका एक भाई था यूसुफ, उसने भी चोरी की थी। कहा कि अंतुम शर्रुम मकाना, तो उसी बदमाशी पे आज में कायम हो। दिल ने कहा, उनको नहीं कहा। बहरहाल करना क्या था, जो नियम है नियम है। अब क्या करना भाई, इसको कैद कर लो। और उनको उसके बाद अब जो बड़ा भाई थे यहूदा, उसने कहा भैया हम तो नहीं जाएंगे, अब्बा जी अब जीने नहीं देंगे हम लोगों को, हम तो वादा करके आए थे कि लेकर ही आएंगे, अब तो जाऊंगा ही नहीं, तुम लोग जाना है जाओ, वरना हम जाएंगे तो बिन्यामीन को लेकर ही जाएंगे। बहरहाल वो लोग क्या करते, बाकी सब गए वही रुक गए, यहूदा वही रुक गए। वो लोग गए जाकर कहा कि इन नब्ना का सरफ, अब्बा जी आपके बेटे ने चोरी किया है। उन्होंने कहा कि तुम लोग फिर जो है कि वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिदाअतहुम, नहीं फलम्मा जहज़हुम
بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن انكم لسارقون. جب ان کے پیالہ رکھ دیا ان کے بستے میں تو اعلان کیا کہ اے قافلہ والو تم نے چوری کی ہے. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون, کیا غائب ہو گیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك, ہم تو بادشاہ کا پیالہ چوری پاتے ہیں. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم, خادم نے کہا جو خود سے دے دے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر سامان دیں گے, ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا قالوا تاللہ, خدا پاک کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم تو زمین میں فساد مچانے نہیں آئے, وما كنا سارقین, ہم چور بھی نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, بتاؤ اگر تم جھوٹے ہو تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه, کہ جس کے سامان میں پایا جائے گا اس کو بند کر دیا جائے گا, اس کو قید کر دیا. ہمارے یہی نیم اور قانون ہے. كذلك نجزي الظالمین, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو اپنے یہاں. آپ بھی روک لیجیے گا. فبدا بآیاتہم قبل بیاء اخیہ, کہتے ہیں کہ پہلے ان کے بھائیوں سے شروع کیا, پھر جا کے اس میں دیکھا مل گیا اس میں. بہرحال اب وہ چلے گئے, جا کر کہا کہ قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا, یوسف نے دل ہی دل میں کہا کہ تم کتنے بدمعاش ہو, اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تم نے کنویں میں مجھے پھینکا, مجھ پر ظلم کیا, پھر آج تم کہتے ہو کہ اس کا بھائی چوری کر, میں چوری کیا تھا, تم آج یہ کہہ رہے ہو, لیکن سامنے تو نہیں کہا, پورا معاملہ ہو جاتا, یہ پوری کہانی چلے اللہ کا نظام چل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے کہا قالوا یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, ان له ابا شیخا کبیرا, یہ میرا بھائی ہے بنیامین, اس کے والد ہیں بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں. فخذ احدنا مکانا, اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو بند کر دیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے. اننا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. قال معاذ اللہ, کہا اللہ کی پناہ, ایسا کر سکتا ہوں, ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے سامان میں میرا سامان ملا ہے. مصطفی بھائی کو قریب رکھنا, لیکن یہ بات کچھ اور ہو رہی تھی. فلما استيئسوا خلصوا نجيا, جب وہ مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کیا کیا کریں گے. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله, کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا نے کیا وعدہ تم سے لیا ہے, اللہ کا وعدہ لیا ہے کہ وہاں سے اسی وقت آؤ گے جب بھائی ساتھ میں آئے گا. ومن قبل ما فرطتم في يوسف, اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کیا کیے وہ بھی معلوم ہے تم کو. فلن ابرح الارض حتى يرى لي ابي او يحكم الله لي, اب تو میں اس زمین کو چھوڑوں گا نہیں, یا تو مجھے میرے ابا اجازت دے کے بلا لیں یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے. بہرحال وہ لوگ چلے گئے وہاں سے. جانے کے بعد اپنے والد کو سب پوری بات کہا. کہتے ہیں جب انہوں نے کہا تو حضرت یعقوب نے بہت افسوس ہوا اور انہیں خط لکھا بادشاہ کے نام, بڑا پیارا خط لکھا. لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت, ہم لوگ بڑے مشکلات سے گزر رہے ہیں, آزمائش کی چکی میں لمبے وقت سے پس رہے ہیں. ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ہم خود بھی نبی ہیں. ہمارا ایک معصوم سا بچہ تھا جس کا نام تھا یوسف, اس کو ان کے بھائیوں نے اس کو ختم کر دیا. 40 سال کی جدائی سے ہم اس کے لیے آنکھیں بہا بہا کر اپنی آنکھیں خشک کر چکے ہیں. اب میرے بچے کو آپ روک کر مجھے تکلیف اور مت دیجیے, اس کو واپس بھیج دیجیے. اب یہ خط لے کر وہاں پہنچے لوگ. حضرت یوسف نے جو خط پڑھا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. وہ بھی 40 سال سے باپ سے دور تھے, کیا کیا لگا ہوگا, جھرجھر آنکھوں سے آنسو. اب وہ پردے کو ہٹایا, اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ بتا دو, راز کھولو سب. اب پردے کو ہٹایا اور کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف, کیا تم کو پتا ہے کہ تم نے یوسف کا کیا کیا؟ اب دور کی بالکل ہوا آئے, اب کیا ہوا, سب دیکھ رہے کہ تو یہی یوسف اور یہی بادشاہ, اب کیا ہوگا ہمارا, اب تو ہماری بڑی کٹائی ہوگی, پورا بدلہ لیا جائے گا. لیکن وہ پیغمبر تھے, ہمارے جیسے بھائی تھوڑے تھے. ایک بھائی اگر شادی میں نہیں آیا تو برسوں اس سے بات نہیں کریں گے. ایک بھائی نے ہمارے بچے کو تھپڑ مار دی تو سالوں سال اس سے اس کے دروازے پہ نہیں جائیں گے. وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے کہ اپنے پڑوسی سے پوری زندگی بات کیے بغیر مر جاتے ہم, بلکہ ان کا سر سمندروں سے بڑا تھا. کہا کہ اب کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے, اب افسوس کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ سب بات بھول جاؤ اور سب کو معاف کر دیا گیا. اب اس کے بعد شاہی
اعجاز کے ساتھ سواری بھیجی گئی کہ والد محترم کو بلاؤ اور امی جان کو لے کر وہاں سے آؤ۔ اب یہاں سے سواری ہوئی کہ اور باقی بھائی اور پورا ان کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ وہ لوگ تشریف لائے اور مصر کے اندر بڑا سا اسٹیج لگایا گیا۔ اب خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہونے جا رہی ہے۔ اس اسٹیج پر یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، والد محترم آ رہے ہیں، 11 بھائی ان کے آ رہے ہیں، امی جان ان کی آ رہی ہیں، اور آئے اور سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سجدے میں گر گئے، والد صاحب بھی، باپ ماں بھی اور سارے بھائی۔ اب آئیے بالکل شروع میں، قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهما لی ساجدین۔ یوسف نے کیا خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تعبیر پوری ہو رہی ہے 40 سال کے بعد۔ تو ہم بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آج دیکھیں کل ایسا ہو جائے گا، وہ خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد بھی ہو سکتی پوری، اس لیے جلدی گھبرائیے نہیں اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوابوں سے۔ بہرحال اب جو ہے ان کو یہ اعجاز و اکرام ملا۔ اب سوال یہاں آتا ہے کہ ماں باپ اور بھائی ایک انسان کا سجدہ کر رہے ہیں، کہاں تک جائز ہے؟ اس سجدے کو علماء نے لکھا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مذہب میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس مذہب میں، ہمارے نبی کے مذہب میں، کسی کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت صرف اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، باقی کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہاں تک تو پورا واقعہ حدیثوں کا ہے۔ اب پورے قرآن مقدس کا خلاصہ ایک جملے میں یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس میں دوسری باتیں چھوٹ بھی گئی جلدی میں، وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اندھے ہو گئے تھے، رو رو کر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا نکال کے بھیجا کہ جاؤ میرے والد کو کرتا لگاؤ، اس کی آنکھ پہ فوراً روشنی چلی آئے گی۔ وہ لوگ لے کر آیا تو ابھی بہت دور ہی تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڈھا کا دماغ بالکل ہل گیا ہے، ابھی بھی یوسف یوسف ہی رکھ رہا ہے، انہیں کیا پتا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، اس پہ تو اللہ کے رحم سے وحی آتی ہے۔ بہرحال وہ کرتا آیا، آپ کے آنکھ پر رکھا گیا، روشنی فوراً لوٹ گئی، آپ دیکھنے لگے، پھر اپنے بیٹے کے پاس گئے، پھر واقعہ پیش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایک آیت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آزمائش سے گزارا کہ ہم جیسے آدمی کو اگر ایسا ہو تو پاگل ہو جائے۔ معصوم سے بچے کی باپ سے جدائیگی، پھر کنویں میں پھینکنا، پھر بازار میں ایک سامان جیسے بن کر فروخت ہونا، پھر قید میں جانا، الزام لگنا، لیکن ان تمام آزمائشوں کے بعد ان تمام امتحانوں میں پکے اترتے گئے۔ جب صبر کرنے کا وقت تھا صبر کیا، جب تقوی اختیار کرنے کا وقت تقوی اختیار کیا، جب ان کو کنویں میں پھینکا صبر کیا، بازار میں بیچا صبر کیا، اور قید میں گئے 9 سال تک صبر کیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ خبر آتی، 9 سال جیل میں رہتا، خبر آتی کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، میں فوراً چلا جاتا، نکلتا۔ کمال ہے یوسف علیہ السلام کے صبر کا۔ اس وقت بھی کہتے ہیں پہلے میرا فیصلہ تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے، پھر میں قید سے باہر آؤں گا۔ تو صبر کرتے رہے حالات میں، اور جب یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، تقوی سے ایک خوبصورت بادشاہ کی بیوی دعوت گناہ آپ کو دی، آپ نے کہا معاذ اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں ایسا غلط کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔
تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میں ان گلیوں سے اٹھا کر، چوراہوں سے اٹھا کر، بازاروں سے اٹھا کر اور نالوں سے نکال کر اللہ نے بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ آج بھی اگر ہم میں سے کوئی نوجوان، یہ ہمارا دعویٰ ہے، میں بول رہا ہوں کیا میں متقی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں بھی بہت گناہگار ہوں، یہ حقیقت ہے کہ آج بھی کوئی بندہ حالات پر صبر کر لے اور آزمائش پہ تقوی اختیار کر لے تو آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ اس کو بھی بادشاہ عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ کو انبیاء کو کچھ دینے کے لیے الگ طاقت چاہیے، ہم کو دینے کے لیے الگ طاقت چاہیے، ایسا اللہ نہیں ہے۔ وہ تو کل کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، نہ کان کی حفاظت کر پاتے ہیں، اور رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہمیشہ کہتے ہیں حضرت ایک تعویذ دے دیجئے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کچھ پھونک دیجئے، بچے بہت بیمار رہ رہے ہیں، ان تعویذ اور گنڈوں سے ہوگا۔ قرآن مقدس کا میں رشتہ توڑ دیا، قرآن مقدس سے نہ محبت نہ لگاؤ ہے، جبکہ اس قرآن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کچھ قوم کو بلندی پہ پہنچاتا ہے اور کچھ قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس قرآن سے رشتہ ختم کر دیا۔ ہماری کان گناہ سن رہے ہیں، آنکھ گناہ دیکھ رہا ہے، دماغ گناہ سوچ رہا ہے، دل میں گناہ کے خیالات ہمیشہ دوڑ رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ہو یوسف علیہ السلام جیسا ایمان بن جائے تو آج بھی اللہ ہم کو بادشاہ عطا فرما دے گا، سارے مسئلے اللہ حل فرما دیں گے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ویسا ایمان چاہیے، ویسا تقوی چاہیے۔ یہ دعویٰ ہے، قرآن کا چیلنج ہے، انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قرآن کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم کو یقین ہے نا کہ یہ بات بالکل سچی ہے، تو ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس قرآن کے اس دعوے کو ہم آزمائیں گے تو تقوی اختیار کر کے دکھائے اور صبر کر کے دکھائے حالات میں، اللہ نے اس کا مقدر نہیں چمکا دیا تو پھر کوئی ہم کو پکڑے گا یا کسی کو پکڑے گا۔ میں شرط یہی ہے کہ جب گناہوں کی دعوت ملے تو نگاہیں نیچی کر لیجئے، خدا کی پناہ پکڑ لیجئے، اور جب حالات آئیں تو صبر کیجئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر ہے، خوب ٹھیک ٹھاک رہے، آپ تھوڑا بیمار پڑ گئے تو جو آ رہا ہے کیا کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، صرف ہمارے اوپر ہی آ رہا ہے، صرف ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ 20 سال تک تو شکر ادا نہیں کیے، اور تھوڑے حالات آئے تو بس کہانی سننا شروع کر دیے۔ یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ حالات آئیں تو صبر کیجیے، اور گناہ کی دعوت تو کہیے نہیں میں تو اس خدا سے ڈرتا ہوں، انشاءاللہ مقدر ہمارا اللہ پھر سے چمکا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت مبارکہ کے نکات، اس کے معانی مطالب، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی تقوی کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں اللہ انقلاب لا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ ربا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دیجیے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے ذہن گناہوں میں ملوث ہیں، اے اللہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ربا اگر آپ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو ہم گناہوں میں لپٹ گئے ہوتے، اے اللہ آپ ہی کے فضل و مہربانی سے تھوڑا بہت بچے ہیں، اے اللہ آئندہ بھی بچا لیجیے، اے اللہ آئندہ بھی ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے خیالات و زندگیوں کی حفاظت فرمائیے، اے رب کریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے انہوں نے تقوی اختیار کیا، ہمیں بھی اسے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ یہ نوجوان قرآن کی نسبت سے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو قرآن سمجھنے والا بنائیے، اے اللہ ان کو قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنائیے، اے اللہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا بنائیے، اے اللہ اس کا عظیم بدلہ انہیں عطا فرمائیے، اے اللہ جن کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب کو دور فرما دیجیے، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو شفا سے مبدل
حل فرما دیجیے. ہم سب کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اللہ توحید بھائی کو تھوڑا چوٹ لگ گئی ہے, اللہ انہیں بھی شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہتے رہتے ہیں, سب کی چاہے تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اللہ جن کے رزق کا مسائل حل کر دیجیے, جن کے تجارت کا مسئلہ ہے تجارت کا مسئلہ حل کر دیجیے. اللہ جو نجائز مقدمات میں پھنسے انہیں باعزت بری فرمائیے. اے مولا کریم جو مقبول قرض کے رائے سن فرما دیجیے. ان گھروں میں بھی بیاہ جوڑے بیٹھے ہیں, اللہ ان کے صحیح جوڑا ملا دیجیے. اللہ جن کے بھی جو مسائل ہیں سب کو بہتر آپ جانتے ہیں, سب کو حل فرما دیجیے. اے اللہ خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے. وہاں کے معصوم بچوں پر رحم فرما دیجیے, وہاں کی بیواؤں پر رحم فرما دیجیے, وہاں کے نوجوانوں پر رحم فرما دیجیے. اللہ ان کے کھانے کا انتظام فرمائیے, رہنے کا انتظام فرمائیے, دوا کا انتظام فرمائیے. اللہ ان کے جو مشکلات و مسائل ہیں اللہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں, اللہ ہم سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو ایک انسان ہیں مولا. اللہ کمزور بھی ہیں, اللہ ایمان بھی کمزور, عمل بھی کمزور, جسم بھی کمزور. اے اللہ ہم تو آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں. اللہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. اللہ خیر کے ساتھ انہیں استقامت نصیب فرمائیے. اللہ ظالموں کو جس میں نابود فرما دیجیے. اللہ ظالموں کو درخواست فرما دیجیے, ظالموں کو ارتجا دیجیے مولا. اے اللہ انہیں اللہ بھیانک سزا دیجیے تاکہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائیں. اے اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیجیے. اے رب کریم ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے. قرآن مقدس کی محبت سے شفا فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو مانگا لگے بھی عطا فرما دیجیے. رمضان کے جو ایام گزر گئے اسے قبول فرما دیجیے, جو باقی ہے اسے صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم صل على محمد وسلم تسلیما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم اجمعين برحمته يا ارحم الراحمين. इसको चार्ज करेंगे कौन मसाला क्या दे ठीक है